پتہ ہی نہیں چلا. ادھر شادی کو 3 ماہ گزرے. حضرت عبداللہ اپنے بابا حضرت عبد المطلب کے پاس آئے ہیں. آنے کے بعد عرض کرنے لگے ابا ملک شام تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بیٹے عبداللہ شادی کو تھوڑا سا وقت گزرا, ابھی نہیں جائیے گا, ابھی نئی شادی ہوئی ہے, تھوڑا وقت آمنہ کے ساتھ گزارو, اس لیے کہ ابھی دل نہیں لگے گا اس کا, ہمارے ساتھ ذرا اس کے ساتھ وقت دو, اس کے بعد جانا. لیکن کہتے ہیں میرے نبی کے والد بابا ابھی میں اکیلا ہوں, میری بیوی ہے, لیکن ایک وقت وہ ہوگا اللہ تعالیٰ میرے گھر پہ اولاد دے گا, پھر خرچے بڑھیں گے, اس لیے تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, میرے نبی کے والد ہے, اجازت طلب کر رہے ہیں. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں او بیٹے عبداللہ صرف میرا ہی اجازت دینا کافی نہیں ہے, وہ جو تیری بیوی آمنہ ہے اس کے پاس بھی جا کر کے اس سے بھی پوچھ لے ذرا وہ کیا کہتی ہے, اگر وہ کہہ دے تو ملک شام چلے جانا گے. حضرت عبداللہ آئے ہیں, حضرت آمنہ بیٹھی ہوئی ہے, پہچانا دیکھ کر کے کہنے لگی ہے وہ میرے سرتاج کیسے آنا ہوا گیا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں وہ میری بیوی آمنہ میں ملک شام تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں, اگر تیری اجازت ہو تو تو بول, اگر تو کہے گی تو میں چلی جاؤں گی اور میں چلا جاؤں گا. اب یہاں پر ذرا غور کیجئے گا, ہمارے گھروں میں بھی حالات بڑے برے ہیں, نہ جانے ہمارے گھر کی عورتوں کو کیا ہو گیا. اگر شوہر ایک مرتبہ ڈانٹ کے بول جائے نا تو کہتی ہے میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی کہ اللہ نے تیری طرح شوہر عطا کیا. لیکن اگر وہ کہیں پر بھی بیٹھ کر کے عورتیں سوتی ہونا تو ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میں کہتا ہوں میری بہن ایک کبھی بھی شوہر کو گالی نہیں دینا ہے, اس کو برا بھلا نہیں کہنا ہے, اس لیے کہ جب تک یہ شوہر کا سایہ تیرے سر پہ قائم ہے, جب تک لوگ تجھے بیوی بولیں گے, لیکن جیسے ہی شوہر چلا جائے گا اب بیوی نہیں بیوہ کے ٹائٹل سے نوازا جائے گا, اب بیوہ کہا جائے گا. کتنی عورتوں کو میں نے دیکھا جن کا شوہر چلا گیا, اب کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی خبر لینے والا نہیں ہے. اس لیے ذرا ہوش میں نہ کھو لیجیے گا. اور میرے مصطفیٰ بھی فرماتی ہے اس عورت سے نہ تو اللہ راضی ہوتا ہے نہ اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے جس کا شوہر اس سے ناراض رہتا ہے. اگر عورتیں چاہے کہ اللہ و رسول کو راضی کرنا ہے تو پہلے شوہر کو راضی کرنا پڑے گا, اس کی رضا حاصل کرنی پڑے گی. ذرا سنیے گا, میرے نبی کے والد تھے حضرت آمنہ سے فرماتے ہیں وہ میری شریک حیات میں ملک شام جانا چاہتا ہوں تجارت کی غرض سے. میرے نبی کی والدہ کی نظریں اٹھی ہیں, اٹھنے کے بعد نبی کے والد حضرت عبداللہ کے چہرے پر پڑی ہے اور کہنے لگی ہے اے میرے سرتاج ابھی کتنا وقت گزرا ہے, ابھی تو دل کھول کر کے آپ کے ساتھ باتیں نہیں کی ہیں, ابھی تو میں نے اپنی باتیں آپ سے شیئر نہیں کی مکمل طور پر, آپ نے اپنی زندگی کے حالات مجھے نہیں بتائے, ابھی نہیں جائیے گا, ذرا اور ہمارے ساتھ کچھ گزارے, اس کے بعد تشریف لے کر کے چلے جائیں. لیکن حضرت عبداللہ کہتے ہیں وہ میری بیوی آمنہ ابھی مجھے ملک شام جانے دے, تجارت کی غرض سے جاتا ہوں, ہمارے گھر پر کچھ دنوں کے بعد کوئی اولاد بھی ہوگی, اس کا انتظام بھی تو کرنا ہے. میرے نبی کی والدہ آنکھیں برس رہی ہے, لیکن شوہر ہے سمجھ رہی ہے اس کی ناراضگی مون نہیں لینا ہے. حضرت عبداللہ سے کہتی ہے ٹھیک ہے آپ ملک شام چلے جائیں. حضرت عبداللہ نے اپنا سامان باندھا ہے اور تجارت کی غرض سے ملک شام کو چلے گئے. حضرت عبداللہ نے حضرت عبد المطلب سے اجازت لی ہے جا رہے ہیں, جہاں تک میرے نبی کی والدہ حضرت آمنہ کی نظر حضرت عبداللہ پر جمی رہی ہے. حضرت آمنہ دیکھتے رہی ہے, جہاں تک نظر جاتی ہے آمنہ کی نظر پڑتی ہے میرے مصطفیٰ کے والد حضرت عبداللہ پر جمی رہی ہے نظر, وہاں تک دیکھتی رہی ہے. اب جب نظروں سے اوجھل ہوئے ہیں حضرت آمنہ گھر میں آئی ہے, آنے کے بعد اللہ اکبر بیٹھ گئی ہے. جب شوہر کی آس ستاتی ہے, ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے, حضرت عبداللہ حضرت آمنہ سے وعدہ کر کے گئے تھے اتنے دن کے بعد آنا ہے, اتنے دن کے بعد میں اپنے گھر پہ آ جاؤں گا. جیسے جیسے وہ وقت بڑھتا چلا گیا وہ ساعت قریب ہو گئی. جب حضرت عبداللہ جو وقت بتا کر کے گئے تھے اس دن مجھے گھر آنا ہے, جیسے جیسے وہ لمحہ قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا, حضرت آمنہ آپ کی بے چینی میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا کہ میرے شوہر آنے والے ہیں, میرے عبداللہ آنے والے ہیں. روز کا نیم ہو گیا حضرت آمنہ کا اپنے گھر کو سجاتی ہے, اچھے اچھے کھانے پکاتی ہے. حضرت عبد المطلب آئے ہیں, آنے کے بعد کہنے لگے ہیں وہ میری بیٹی آمنہ یہ تو بتا دے روز گھر کو سجاتی ہے, روز گھر کی صفائی کرتی ہے, روز اچھے اچھے کھانے پکاتی ہے, کس کے لیے پکاتی ہے, کس کے لیے گھر کی صفائی کرتی ہے. حضرت آمنہ کہتی ہے ابا آپ کو معلوم نہیں ہے میرے عبداللہ آنے والے ہیں, میرے عبداللہ آنے والے ہیں, ان کے آنے کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے, نہ جانے کس وقت میں حضرت عبداللہ آ جائے. میں نہیں چاہتی ہوں جب میرا شوہر گھر پہ آئے اللہ اکبر تو کوئی اس کو ایسا دیکھنے کو ملے اور گھر کو دیکھ کر کے ناراض ہو جائے یا کھانے کو جب بھی وہ مانگے. میں نہیں چاہتی
کرتی ہو اس وقت میں میرے گھر پہ کھانا نہ ہو. حضرت عبداللہ کی بیوی نے حضرت آمنہ نے اتنی باتیں کہی ہے. میرے نبی کے دادا حضرت عبدالمطلب مسکرائے ہیں. روز حضرت آمنہ انتظار کرتی ہے, صبح سے لے کر کے شام تک انتظار کرتی ہے, شام سے لے کر کے صبح تک انتظار کرتی ہے. عبداللہ آنے والے ہیں, عبداللہ آنے والے ہیں. ایک روز حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اکبر, خانہ کعبہ میں حضرت عبدالمطلب تھے. ایک شخص آیا ہے جو حضرت عبداللہ کے ساتھ ملک شام گیا تھا تجارت کرنے کے لیے. وہ بھاگتا ہوا آیا, حضرت عبدالمطلب کے قریب ہو گیا. آنے کے بعد کہنے لگا, وہ کعبے کے متولی, آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. حضرت عبدالمطلب فرمانے لگے ہیں, بتا کیا کہنا چاہتا ہے. وہ شخص کہتا ہے, لیکن پہلے وعدہ کیجئے گا, مایوس تو نہیں ہوں گے, غمزدہ تو نہیں ہوں گے. کہتا نا ذرا بتا تو صحیح. میرے نبی کے والد کے متعلق اس نے خبر دینا شروع کی ہے. یہ کہنے لگا کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی, وہ اللہ کے گھر کے متولی, آپ کا بیٹا عبداللہ جو ملک شام گیا تھا تجارت کے لیے, آتے وقت اس کا انتقال ہو چکا ہے. وہ دنیا فانی سے تشریف لے گئے ہیں. اللہ کو اکبر اتنا کہنا تھا. وہ میرے نبی کے والد کے اللہ کو اکبر دادا حضرت عبدالمطلب کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی حضرت عبداللہ میں. حضرت عبداللہ کو جب تک نہیں دیکھتے تھے حضرت عبدالمطلب کا وقت نہیں گزرتا تھا. جیسے یہ سننا ہوا کہ عبداللہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, میرے نبی کے دادا حضرت عبدالمطلب کی آنکھیں برسنے لگی ہیں. آپ سوچنے لگے ہیں, وہ میری بیوی آمنہ, وہ میری بیٹی آمنہ, اللہ کو اکبر جو صبح سے لے کر کے شام تک عبداللہ کا راستہ دیکھتی ہے, شام سے لے کر کے صبح تک عبداللہ کا راستہ دیکھتی ہے. اب میں گھر پہ جاؤں گا, مجھ سے پوچھے کہ تو میں کیا کہوں گا. حضرت عبدالمطلب کعبے میں بیٹھے ہیں, آپ کی نظریں نہیں اٹھ رہی ہیں. آمنہ سے کیا کہوں گا جا کر کے. اب جیسے کہ نکلے ہیں اور نکلنے کے بعد اپنے گھر کی طرف کو بڑھے ہیں, حضرت عبدالمطلب کے پیر نہیں اٹھ رہے ہیں. یہ مانو کہ زمین میں پیر پھیر لگے ہیں. کیا جا کر کے کہوں گا آمنہ سے. لیکن جیسے ہی گھر پہ آئے ہیں حضرت آمنہ نے دیکھا کہ بابا کا چہرہ اترا ہوا ہے. دیکھ کر کے کہنے لگی ہے, او میرے بابا کے تو بتا دو عبداللہ کب آنے والے ہیں. عبداللہ وعدہ کر کے گئے تھے لیکن اس تاریخ میں تو آنا نہیں ہوا ہے. کیا کوئی خبر ہے عبداللہ کی. اتنا کہنا تھا حضرت عبدالمطلب کی آنکھیں برسنے لگی ہے اور چہرہ نیچے کر کے نگاہیں نیچے کر کے حضرت عبداللہ کہتے ہیں, او میری بیٹی آمنہ, آج کے بعد عبداللہ کا راستہ نہیں دیکھنا ہے. آج کے بعد عبداللہ کا انتظار نہیں کرنا ہے, منتظر نہیں ہونا عبداللہ کی. اتنی بات نہیں ہے, یہ مانیے گا حضرت آمنہ کے دل پر بجلی سی گری ہے. حضرت آمنہ کہنے لگی, او بابا معاملہ کیا ہے, آخر کیا کہنا چاہتے ہیں. عبداللہ کا راستہ کیوں نہیں دیکھنا ہے, عبداللہ کا انتظار کیوں نہیں کرنا ہے, عبداللہ کی یاد میں اچھے اچھے کھانے کیوں نہیں بنانا ہے, عبداللہ کی یاد میں گھر کو کیوں نہیں سجانا ہے. میرے نبی کے دادا فرماتے ہیں, بیٹی بات صرف اتنی سی ہے, عبداللہ اب نہیں آئے گا, عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے, عبداللہ کا وصال ہو چکا ہے. اتنی سی بات کہنا ہوا ہے. عبداللہ کی حضرت آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہیں. حضرت عبداللہ کی یاد میں آپ مگن ہو گئی ہیں, آپ رونے لگی ہیں. آپ نے اپنے شکم پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا, او میرے مالک, ابھی میرا بیٹا دنیا میں نہیں آیا ہے, اس سے پہلے اس کو یتیم کر دیا گیا ہے. حاطف غیبی سے یہ آواز آ رہی تھی, او آمنہ اس بات کی ٹینشن نہ لے, اس بات کی فکر مت ہو کہ تیرا بچہ یتیم ہو چکا ہے. خدا کی قسم یہی تو وہ بچہ ہے جو یتیم نہیں بلکہ یتیموں کا سہارا بن کر کے آئے. نعرہ رسالت, سرکار کی آمد. کہتا یہ نہ سوچ کہ یہ یتیم ہوا, یہ تو یتیموں کا سہارا بن کر کے آئے گا, یہ تو بے سہاروں کا سہارا بنے گا. میرے نبی کی والدہ کے ایک صدمہ سا گزرا, شوہر انتقال کر گئے. اس وقت میں مکہ کا دستور تھا, عربیوں کے یہاں کا دستور یہ تھا جس بیوی کا انتقال کر جاتا 1 سال تک وہ خوشبو نہیں لگاتی, 1 سال تک اچھا لباس نہیں پہنتی, 1 سال تک خوشبو والی کوئی چیز بھی استعمال نہیں کرتی. حضرت آمنہ پر صدمہ ہوا. حضرت عبداللہ کا دنیا سے جانے کا راستہ دیکھنا بند کیا, لیکن جب بھی یاد آتی ہے ایک گوشے میں بیٹھ کر کے یاد کرتے ہیں, عبداللہ بیٹی کا چہرہ تو دیکھ کر کے جاتے نا, اولاد کا چہرہ تو دیکھ کر کے جاتے. حضرت آمنہ اللہ کو